أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. سيقولون ثلاثة رابعهم قریب وہ کہیں گے ثلاثة رابعهم، وہ تین تھے، رابعهم کلم چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادسهم، اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے، سادسهم کلم اور بلکہ بیچ میں نہیں ہے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمًا بالغیب، یہ ادھر ادھر کیا یعنی کہ اٹکل پچو ادھر ادھر کیے ہانک رہے ہیں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ سات تھے، وَثَامِنُهُمْ کلب، اور آٹھواں ان کا کتا تھا، قُلْ رَبِّي عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے بعدت ان کی تعداد کے بارے میں، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور تم نہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے مگر الا قلیل، مگر بہت تھوڑے، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اور نہ تم آپ اس کے بارے میں پڑھیے، یعنی کہ ان کے بارے میں کوئی زیادہ بحث مباحثہ نہ کیجیے، الا میرا ظاہری طور پر اس کے بارے میں آپ بات کر لیجیے، ولا تستفت فیہم منہ احدا، اور نہ ہی کوئی آپ اس کے بارے میں لوگوں سے کوئی زیادہ معاملات میں اس کے بارے میں تفتیش کیجیے، یعنی کہ زیادہ اس کے بارے میں لوگوں سے سوالات نہ کریں، ولا تقولن، اور نہ آپ کہیں لشیء کسی بات چیز کے بارے میں انی کہ بے شک میں فاعل ذالک غدا، میں اس کو کرنے والا ہوں اس کو کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ یا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ چاہے گا، وذکر اذا نسیتا، وذکر اور ذکر کیجئے رب کا، اپنے رب کا، اذا نسیتا جب آپ بھول جائیں، وقل اور کہہ دیجئے عسیٰ ان یہدینی ربی، ان یہدینی کہ ان قریب ہدایت دے گا مجھے میرا رب، ربی میرا رب، لاقرب من ھذا رشد، اس سے بھی زیادہ قریب کی، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ قریب تر بھلائی کی مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 300 سال، 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس میں 9 سال زیادہ، 9 سال مزید رہے، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی عالم زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا جتنا وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، وہی ہے غیب کا، آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا، ابصر بھی و اسمی، کیسا ہے وہ، کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ہے کوئی تمہارے لیے من دونی اس کے سوا، من دونی ولی کوئی دوست، ولا یشرک، اور نہ میں شریک کرتا ہوں، لا یشرکو بھی فی حکم ہی احدا، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو شریک کرتا ہے، ولا یشرکو وہ نہیں شریک کرتا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، احدا کسی کو بھی۔
تو جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ، تو ہم جیسے کل پڑھا ہے کہ وہ اتنا عرصہ سوئے رہے، اور پھر جب اٹھے تو پھر لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کے خوف سے یا قوم کے خوف سے چلے گئے تھے اپنے، اور وہ غار میں پناہ لی انہوں نے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا عرصہ سلائے رکھا، اور پھر ان کو دوبارہ اٹھا دیا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں کسی کو مار سکتے ہیں، جب چاہیں کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت بھی آئے گی، اور قیامت کے دن سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے اب آگے یہ جو بحث جو چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت اہل کتاب میں اور ان کے ذریعے سے مشرکین عرب میں اصحاب کہف کے متعلق طرح طرح کی باتیں موجود تھیں، مگر مستند معلومات کسی کے پاس بھی نہیں تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے۔ سب یہ اپنی طرف سے یہ اندازے لگایا کرتے تھے کہ کتنے لوگ تھے، کیونکہ جنہوں نے اہل مکہ کو آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا اکسایا تو انہیں اس کا علم تو تھا کہ کس زمانے میں واقعہ ہوا تھا، لیکن نوجوانوں کی صحیح تعداد کے انہیں علم نہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ 3 تھے، ان کے ساتھ چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کا یہ خیال تھا کہ 5 آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن کسی بات کو انہیں یقین نہیں تھا، یوں ہی بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کی تعداد 7 تھی اور ان کے ساتھ 8واں کتا تھا۔ تو یہ شاید لگتا ہے کہ یہ بات شاید، کیونکہ اس میں اللہ تبارک نے اس کی تردید نہیں کی، اس کی تو تردید کر دی ہے کہ یہ جو آپ آپس باتیں کر رہے ہیں رجم بالغیب، تو اٹکل پچو اپنی طرف سے گمان دوڑا رہے ہیں، مگر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید نہیں کی۔ اور پھر یہ بتائے قل ربی عالم، اللہ تبارک یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں ان کی تعداد کے بارے میں، اور ان میں سے کوئی نہیں جانتا مگر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ابن عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی تعداد 7 ہی تھی۔ تو ان کے جن میں اکثر اور لوگ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ تمام اقوال بتا دیے جائیں اور صحیح قول کی اشارہ کر دیا جائے، تو صحیح قول کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ وہ ان کی تعداد 8 تھی، مگر پھر بھی اس سے کوئی بحث سے کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس کی ان کی تعداد کتنی تھی اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنی تعداد تھی۔ اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ اصل مقصد اس کا کیا تھا، اس اصل مقصد جو تھا اس پہ ہمیں جانا چاہیے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ پھر یہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے، کم لوگ اس کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ پھر یہ بتا دیں کہ تم سرسری بات سے بڑی تعداد کے وہاں لوگوں سے بحث نہ کرو، آپ جو ہے وہ کہ بس لوگوں سے سرسری فلا تمہاری فیم الا میرا ظاہرہ، یعنی سرسری طور پر ہم بات کر لو، مگر اسے کسی بحث میں اس کے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ تم اس کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، ولا تستفتی، تفتیش نہ لوگوں سے سوال کو اس بارے میں، نہ لوگوں سے پوچھو کہ وہ کہ کسی ایک سے بھی کہ وہ کتنے تھے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ سبق ہے جو اس قصے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں ان اسباق ہمیں اس قصے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے سب سے پہلے سبق تو یہ ملتا ہے کہ سچے مومن کو کسی حال میں بھی حق سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد جو ہے وہ دنیا کے اسباب پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کہ کوئی سازگار آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ جس عادت جو جاری عادت ہوتی ہے اس کو لوگ جو قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کے پابند ہے ہی نہیں، اور جب وہ جہاں چاہیں اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو اس میں کوئی بڑا کام ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی مشکل ہو۔ اسی طرح کسی کو 200 برس 300 برس سلا کر اس طرح اٹھایا بٹھایا جیسے چند گھنٹے سویا ہو، اس کی عمر میں اس کی شکل سر و صورت لباس تندرستی غرض کسی چیز میں بھی کوئی زمانے کا کثر نہ ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام نو انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو بے وقت زندہ کر کے اٹھا دینا، جس کی خبر انبیاء اکرام اور آسمانی کتابوں نے ہمیں دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید ہی ہے ہی نہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جاہل انسان کسی زمانے میں کسی طرح ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنے لیے بجائے یہ کہ اس کی بصیرت سے دیکھیں، اس کو اپنی ہدایت کا سرچشمہ بنائیں، وہ اس کو مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے۔
اصحاب کہف کا جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں، لیکن اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی دے دیے ہیں پوجنے کے لیے، کہ ان کو پوجو اور ان کی بس کے عبادت کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ اصل سبق ہے جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہیے، اور اسی میں توجہ کی بھی قابل یہی امور بھی ہیں۔ اس سے توجہ اٹھا کر اس کھوج میں لگ جانا ہے کہ صحابہ کہف کتنے تھے، کتنے نہیں تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا کتا کس رنگ کا تھا۔ تو یہ سب اس طرح کی باتیں، یہ ہے کہ اصل چیز کو چھوڑ کے آپ ویسے ہی چلکوں کے پیچھے لگ جائیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو تعلیم دی ہے کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں بھی تو تم ان میں نہ الجھو، نہ ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ ہر صرف اس کام کی بات، یعنی کام کی بات اس پر مرکوز رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی، تاکہ بلا وجہ لوگ جو اس کو اسی کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ بس ایک اشارہ دے دیا، اگر لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے تو آتی ہے، ورنہ اس کا کوئی مقصد ہے نہیں، نہ بھی اگر پتہ چلے کہ کتنے لوگ تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق سکھائے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ ایک جملہ معتزہ بیچ میں آ گیا کہ اس میں ایک تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ کل میں یہ کام کر لوں گا۔ غدا یعنی کہ مستقدا سے مراد کل یا مستقبل میں، یعنی کہ یہ کہ کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ میں جب یہ کام کل کر لوں گا، یا آئندہ جب بھی چاہوں گا یہ کام کر گزروں گا۔ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک آپ یہ نا اللہ ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے گا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا کام کو یہ کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی کام، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کل جو کام کرنے والا ہے وہ کل میری کیا صورتحال ہوگی، وہ کام جو میں جہاں پہ وہ کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، وہ حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا وہ کام میرے لیے اچھا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ کسی کو نہیں پتا، یہ تو غیب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غیب کا علم دیا ہی نہیں ہے، بلا وجہ سے غیب کا جو علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ کس طرح ایک دعوے سے کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں کام کر دوں گا؟ کیا ممکن کہ آپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ نہ تو اپنے ہم کسی فعل کے خود مختار ہیں کہ جو چاہے ہم کر سکیں گے۔ اس لیے کبھی اگر یہ بھی بتا دیے، اگر بے خیال میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً جو ہے پھر متنبع ہو کر اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ تو یہ بھی ہمیں نہیں جانتے کہ جس کام کے کرنے کو ہم کہہ رہے ہیں آیا اس میں خیر ہے، کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کریں کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ تو یہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ہوتا ہے، یعنی یہ حد یعنی قریب ہے کہ اللہ تبارک کو مجھے اس سے بھی زیادہ صحیح رہنمائی دے جائے۔ اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ جو معجزہ دکھایا ہے اس سے بھی کوئی زیادہ بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ شاید راہ راست پہ آ جائیں۔ تو اس کے دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے، یہاں بتایا جائے، پھر یہ بتایا گیا کہ کتنا عرصہ وَلَا بِثُوا فِي كَهْفٍ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور یہ بھی بتا دی گیا کہ پھر وہ غار میں 309 سال تک رہے، 309 سال تک یہ رہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی پچھلے جملے سے ملتا جلتا ہے کہ یہ لوگوں نے ایسے کہتے ہیں کہ یہ 300 سال رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کتنا رہے، مگر اکثر جو جمہور کا ہے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح تعداد بتا دی ہے کہ یہ کتنے 309 سال وہ یہاں پہ رہے۔ یہ صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دی ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اب سے بھی اور وہ وہی جانتا ہے، اسی کے لیے ہے غیب کا علم، آسمان و زمین کا ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب صرف ہی واسمع، کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ پھر بتائے ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، یعنی تم ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہے، نہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، وہ تو اکیلا ہے، اکیلا ہی ہے، اور اکیلے ہی ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے، ہر آواز کو سن رہا ہے، اس کے علاوہ بندوں کا کوئی حقیقی معیار و مددگار نہیں ہے۔ اس نے سارے جہان کی تخلیق، اس کی تدبیر میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، وہ تمام نقائص سے
بالकुल बरतर व बाला और पाक है। इसके अलावा अल्लाह तबारक बहुत जगह कुरान मजीद में बार बार पढ़ते हैं, पढ़ भी हैं और आगे भी पढ़ेंगे। जिस तरह सूरह अनआम में अल्लाह तबारक फरमाते हैं, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला अल्लाह के सिवा किसी के अख्तियार में नहीं है। यकुस्सुल हक़ व हुवा खैरुल फासिलीन, वही हक बयान करता है और वही फैसला करने वाला सबसे बेहतर है। इस तरह सूरह यूसुफ में पढ़ा है, मा तअबुदून मिन दूनी इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, तुम उसके सिवा इबादत नहीं करते मगर चंद नामों की जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए, अल्लाह ने उसके बारे में कोई दलील नहीं उतारी। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का भी नहीं। अमर अल्लाह तअबुदु इल्ला इय्या, और हुक्म, और उसने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत मत करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, यही सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सूरह क़सस में हम पढ़ेंगे, लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा व लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, उसी के लिए दुनिया और आखिरत की सब तारीफ़ है और उसी का हुक्म है, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तअलमून, क्या कौन कहता है, कह दे कौन है वो कि सिर्फ जिसके हाथ में हर चीज़ की मुकम्मल बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जाती, यानी कोई पनाह देने वाला उसके मुकाबले है ही नहीं। सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे कि अल्लाह ही के लिए। कुल फअन्ना तुसहरून, फिर उनसे पूछो कि तुम कहाँ से जादू किए जाते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ही है, उसके सारे अख्तियारात उसी के हाथ में हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को गलत फहमी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों को अख्तियारात सौंप दिए हैं, कोई रिज़्क देता है, कोई शिफा देता है, कोई फरियाद सुनता है। तो ये हमारे यहाँ भी ये कहते हैं शिर्क जो है उन्हीं पहले से चलती आ रहा है। हमारे यहाँ भी जाहिल लोग इसी में अभी भी तक मुब्तला हैं, कुरान पढ़ते भी हैं मगर उसको सही तौर पर समझने के लिए तैयार नहीं और ना ही उससे कोई फ़ायदा उठाने को तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।